نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق اللہ العظیم۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے حالات کس قدر تشویش کا شکار ہیں، اور سلطنت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ یہ اس وقت ایسے مرحلے اور ایسے موڑ پر ہے کہ دشمن کی ساری توجہ، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، ان سب کی نظر اس وقت ہمارے ملک پر ہے، اور ہر ایسا ملک اس کو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور طرح طرح کی گیدڑ بھبکیاں دی جا رہی ہیں اور مختلف طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر اٹیک کیا، تم بھی کرو، کر کے دکھاؤ۔ دو قسم کی جنگ چھڑ چکی ہے، ایک جنگ ہماری فوج کے ساتھ اور ایک جنگ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں پہلے ہی منتشر کیا جا چکا ہے شدید طریقے سے، سیاسی اعتبار سے ہم منتشر ہیں، مذہبی اعتبار سے ہم منتشر ہیں، دفاعی اعتبار سے ہم منتشر ہیں، اور اس انتشار میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لیڈر بھی غلط ہے، یہ لیڈر بھی غلط ہے، یہ لیڈر بھی غلط ہے، یہ فورسز بھی غلط ہیں، یہ فورسز بھی غلط ہیں، یہ فورسز بھی غلط ہیں، تم صرف مظلوم ہو، یوں کر کے ہمیں منتشر کیا گیا، اور اس میں یہ لوگ بڑے کامیاب بھی ہوئے کہ ہم انتشار کا شکار ہوئے ہیں اور مستقل انتشار کا شکار رہے اور آج تک رہے، مگر آج وقت ہے اس انتشار کو ختم کیا جائے۔ جب خارجی انتشار آتا ہے تو داخلی انتشار کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، چنانچہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ متحد ہوں، ہر لحاظ سے متحد ہوں۔ میرے اپنے رشتہ دار جن کے پاس سے میں ابھی کچھ وقت پہلے ہو کر آیا، وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں اور بارڈر پہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں اور سامنا کر رہے ہیں، کوئی 3 کلومیٹر پر ہے، کوئی 10 کلومیٹر پر ہے، اور دشمن کے اٹیک کا براہ راست شکار ہو رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کل ایک صاحب ملے، پرنسپل، بہت بڑی اسکول کے پرنسپل، کہتے ہیں ان کا اتنا زیادہ بجٹ جاتا ہے، فوجوں کا اتنا زیادہ بجٹ جاتا ہے، انہوں نے کیوں نہیں نظام بنایا مقابلہ کرنے کا؟ جس بندے نے کبھی ہاتھ میں پستول نہیں اٹھائی وہ مشورہ دے رہا ہے جہاز بنانے کا، وہ مشورہ دے رہا ہے ایسا ریڈار سسٹم بنانے کا، وہ جس کو کبھی گن کا نہیں پتا کہ گن کیسے چلتی ہے۔ ہمارے سامنے گن چلے تو ویسے ہی ہم کیا ہو جائیں گے ہمیں پتہ ہے۔ ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے، مگر ہمیں ایسے انتشار کا شکار کیا گیا اور ہمیں ایسے متنفر کیا جا رہا ہے اپنی سیاست سے، اپنی فوج سے، اپنے دفاع سے، اپنے اٹامک سسٹم سے، جس سے پوری دنیا ڈری ہوئی ہے اس وقت، اور باقاعدہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان نے اٹامک وار چھیڑ دی تو صرف پاکستان متاثر نہیں ہوگا، صرف ایک ہفتے کے اندر پوری دنیا متاثر ہو جائے گی، اور اگلے 40 سال تک اناج 90% ختم ہو جائے گا۔ دنیا ڈر رہی، دنیا ڈرتی ہے مسلمانوں سے، اور انہوں نے بہت زور لگایا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب ان پر خارجی مشکل آتی ہے تو یہ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ مگر اس وقت جنگ آپ کو بھی لڑنی ہے، مجھے بھی لڑنی ہے، اور ہماری فوجوں کو بھی لڑنی ہے۔ اور جنگ ہمیں کہاں لڑنی ہے؟ ہمیں سوشل میڈیا پہ جنگ لڑنی ہے، کہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ
ہماری فورسز سے متنفر کر رہے ہیں. بھئی یہ آپس میں دوست ہو جائیں گے 15-16 دن بعد مریں گے، جو ان بیچاروں کا کیا بنے گا. تو میں نے ایک بہت بڑے آفیسر انہوں نے کہا کہ یہ تو 15-16 دن کے بعد ہاتھ ملا لیں گے، اور بقیہ لوگوں کا کیا بنے گا جو بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں اور جو بارڈر پہ جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. میں نے ان سے کہا غزوہ بدر میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اذهب، آپ چلیے، نحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، اے اللہ کے رسول آپ چلیے، ہم آپ کے دائیں قتال کریں گے، آپ کے بائیں قتال کریں گے، آپ کے آگے قتال کریں گے، آپ کے پیچھے قتال کریں گے. خدا کی قسم آپ ہم سے کہیں کہ برق الغماد میں چھلانگ لگاؤ، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وہاں تو کسی نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ آپ تو فارغ ہو جائیں گے، فتح مکہ کر لیں گے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. وہاں تو کسی نے نہیں کہا. جب قوموں کا مقصد آتا ہے تو انفرادی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جب قوموں کے مفاد پہ مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر ذاتی مفادات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جوان خوشی خوشی اپنی جانیں لوٹاتے ہیں. اور اسلام ہمارے پاس ایک ایسا ضابطہ ہے، ایسا مضبوط ضابطہ ہے جو ہمیں اندر سے اتنا مضبوط بناتا ہے جو ہندوؤں کے پاس نہیں. 86 کے اندر میرے والد صاحب جو ہے وہ فرسٹ بارڈر پہ تھے، اور 85 کے اندر، اور حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے جیسے ابھی بگڑے ہوئے. اور پھر حالات میں کچھ سدھار آیا تو کہنے لگے کہ وہ اگلے بارڈر پہ ہندو تھے، مائنز بچھی ہوئی تھی، ایکٹیویٹ کرنا تھا. جیسی جنگ ہوتی ہے تو ایکٹیویٹ مائن کرنی تھی. تو ہم آپس میں صلح ہوگی تو واپس گئے. کہنے لگے آپس میں کوئی بات چیت چل رہی تھی تو ہندوؤں کے ذہن میں یہ تھا یار 15-16 دن کے بعد یہ لوگ تو آپس میں دوستی کریں گے، ہم اور آپ مارے جائیں گے. لیکن کہنے لگے مسلمان فوجوں کے دلوں میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑتے ہیں جنگ اور ہم کرتے ہیں جہاد. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک باقی رہے گا. اور وہ آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ نہیں، اس آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ نہیں جو محاذ پہ ایک رات جاگے. اور فرمایا حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث آپ نے فرمایا جو آنکھ ایک رات محاذ پہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے، مسلمانوں کی محاذ سرحد کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگتی ہے، وہ اس آنکھ کے جاگنے کی جو فضیلت ہے وہ 60 سال عبادت کی ہے. 60 سال عبادت کی. اسلامی سرحدوں کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عام ترین چیز ہے. لیکن ہم لوگوں کو اسی فورسز سے متنفر کیا جاتا ہے، اسی سیاست سے متنفر کیا جاتا ہے. یہ وقت ہے متحد ہونے کا، یہ وقت ہے دشمن کو آنکھیں دکھانے کا، یہ وقت ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، اس کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. میرے آپ کے اختلافات اپنی جگہ پر، میری آپ کی جماعت کے اختلافات اپنی جگہ پر، میرے آپ کے محلے کے اختلافات اپنی جگہ پر، میرے آپ کے سیاسی اختلافات ٹھیک اپنی جگہ پر، مگر ملک کے اوپر ہم سودا نہیں کر سکتے. اسلامی سلطنت پہ ہم سودا نہیں کر سکتے. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اگر دوسری طرف کی ایک سلطنت ہے اور یہاں سے ایک سلطنت ہے، دونوں آپس میں نبردازما ہوئے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، دونوں مارے جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے، کہ دونوں سلطنت کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں اور دونوں سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو جوخوں میں ڈال رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم کروانے کو تیار ہیں. اور ہماری فوجوں میں الحمدللہ یہ جذبہ موجود ہے. 69 کے اندر جب پاکستان کے پاس ایسے جہاز نہیں تھے کہ جو فیول ایڈجسٹ کر سکیں، اسرائیل کے لیے یہ ممتاز مفتی صاحب نے لکھا، یہ کسی مولوی صاحب کی تحریر نہیں ہے. ممتاز مفتی یہ بہت یعنی ماہر محرر آدمی ہے، انشا نگار ہیں، انہوں نے لکھا. اور 65 کی جنگ کے انہوں نے بہت سے واقعات بڑے عجیب و غریب انداز سے لکھے کہ مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ جہاد کرتے، وہ صرف جنگ نہیں کرتا. اور مسلمانوں کی جنگ جہاد کے اصول ہیں، جنگ کے اصول نہیں ہوتے. آپ بچوں کو قتل کر رہے ہو، آپ بوڑھوں کو قتل کر رہے ہو، یہ جنگ کا اصول ہے. اور جہاد کا اصول ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے. یہ جہاد وہ آگ میں گیدڑ بھبکیاں دیتے ہیں ہمارے محلوں پہ حملے کرو، ان کو پتہ ہے مسلمان اصول کا پکا ہے، وہ جہاد کرتا ہے. اور جب وہ جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کے اصول ہوتے ہیں. جہاد جنگ کی طرح نہیں ہے کہ جو نظر ہے اندھا دھند فائرنگ کریں گے. جہاد کے اصول ہوتے ہیں. جب جہاد کے اصول ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ایسی ہوتی ہے جو میں آپ یہاں بیٹھ کے سوچ نہیں سکتے، نہیں سوچ سکتے. ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمارا تصور نہیں ہے.
اور آپ کو وہ میں قصے سناؤں گا، میرے والد صاحب 2 سال کارگل رہے، وہ آپ کو قصے سنا، آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ وہ فوجی جو محاذ پر رہ کے آتے ہیں ان کا ایمان اور ہوتا ہے، چاہے داڑھی ہو نہ ہو، چاہے ان کو قرآن پڑھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، ان کا دھیان، ان کا دماغ، ان کا دل ہی اور ہوتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے آیا ہوتا ہے اور ہم جیسے لوگ صرف تقریریں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے ایمان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سرعام اعتراف ہے اور ہر کسی کا اعتراف ہے۔ اور ایسے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں کہ شہداء کی ماؤں سے ملو، ان کے جذبے کیسے جوان ہوتے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کیسے ان کے جوان جذبے ہوتے ہیں۔ اور جو ہندو مارے جاتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھو تو کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اظہار، کبھی حکومت سے شکوہ، کبھی اس سے شکوہ، کبھی اس کی وجہ سے مارے گئے، کبھی اس کی وجہ سے مارے گئے۔ مگر جو شہداء کی مائیں ہوتی ہیں ان سے مل کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ واہ، کہ ایسا جذبہ ایمانی۔ حضرت خولا کی یاد آ جاتی ہے، حضرت ام سلیم کی یاد آتی ہے کہ جن کے ایک جہاد کے اندر 7 بچے شہید ہو گئے، مگر کہنے لگے نہ رہوں گے نہیں، رونا نہیں ہے میں نے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن یہ سمجھے کہ مجھے بچوں کی شہادت پہ افسوس ہے۔ اور بعض صحابیات نے یہ تک کیا کہ 3 دن کے بعد خوشبو منگوا کے لگائی کہ لوگوں کو دکھاؤ کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا بچہ شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں، ایسی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں مجاہدین کی جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں، جو دشمن کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم راولپنڈی میں رہتے تھے، لائن آف کنٹرول پہ کوئی پرابلم ہوئی تھی تو ہمارے جو بٹمین اور ان کی پوری کمپنی جو ہے وہ محاذ پہ گئی۔ جو وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ بھائی کیا، یعنی آ کے انہوں نے نماز شروع، انہوں نے کہا صدیق انکل آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، کہنا مسلمان بخشا جائے گا۔ جب وہ وہاں سے آئے تو اس کے بعد کہنے لگے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مورچوں میں لیٹ کے نماز پڑھتے تھے، اس نماز کا سرور ہے یہاں محسوس ہو ہی نہیں سکتا، یہاں سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ وہاں کیا سرور اور کیا لذت تھی کہ دشمن کا جب سامنا کیا جاتا ہے اللہ اس میں ایک عجیب چیز رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں آج کی مختصر سی نشست کے اندر یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ دشمن سے نبرد آزما ہونے میں ہمیں اپنی فورسز کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنی سیاست کا ساتھ دینا ہے۔ کوئی آپ کو کلپ بھیجتا ہے، کیونکہ دشمن کی وار آپ سے گن والی نہیں ہے، دشمن آپ سے گن کے ذریعے سے نہیں لڑے گا، دشمن آپ کا دماغ خراب کرے گا، دشمن میرا آپ کا دماغ خراب کرے گا، کہے گا دیکھو تم ایسے سوچتے ہو، دیکھو تمہاری فوجیں کیسے سوچتی ہیں، انہوں نے کتنی مراعات لی، انہوں نے یہ لیا، انہوں نے وہ لیا۔ اس وقت شکووں کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے متحد ہونے کا، کہ مسلمان قوم آپس میں متحد ہو، تیار رہیں ہر وقت یہ انتشار میں مبتلا نہ ہو کہ بھگدڑ ہے، بینکوں سے پیسے نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے بچت ہو جائے۔ یہ کچھ دن ہیں گزر جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ 1999 یا 99 میں بھی مسئلہ ہوا جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے۔ جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان میں بڑی افراتفری مچی، اور اس وقت سب سے بڑا میڈیا پی ٹی وی اور اس کے ساتھ اخبار آیا کرتے تھے۔ اخباروں میں ایسے عجیب و غریب کارٹون اور طنز کہ مسلمان ڈر گیا، مسلمان ڈر گیا، مسلمان ایسے ہو گیا اس میں، اور انڈین میڈیا ایسے پھپتیاں کس رہے جسے آج کس رہے ہیں۔ آج وہ چیلنج کر رہے ہیں، آؤ جی ہمارے ڈیمو پہ اٹیک کرو، آؤ جی ہماری سڑکوں پہ اٹیک کرو، ہمارا شہر ہے اس پہ اٹیک کرو، ایسے کرو ایسے کرو۔ آج وہ یہ گیدڑ بھپتیاں دے رہے ہیں، لیکن جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیٹ کرنے کے فوراً بعد دم نیچے آ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اور ہمیں بھی اپنے بڑوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، جو ملک و ملت کے بڑے ہیں ان پہ اعتماد کرنا۔ جی یہ بڑے بےمان ہیں، یہ بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ ایک صاحب نے کہا، میں نے ان سے کہا آپ نے کسی علاقے پہ کبھی سیاست کی ہے؟ کبھی کسی علاقے پہ سیاست کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا؟ کہا ہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک گھر کے اوپر آپ سیاست کر نہیں سکتے، پورے ملک کی سیاست کو آپ سمجھا رہے ہیں، کیا ان کو ایسے چلنا چاہیے، ان کو ایسے چلنا چاہیے؟ اپنی عدالتوں پہ بھروسہ کریں، یہ بے ایمان ہے۔ ٹھیک ہے بے ایمان ہیں تو ہماری، اپنی فوج پہ بھروسہ کریں، جی یہ ایسی ویسی، ٹھیک ہے ایسی ویسی ہے تو ہماری نا، ہے تو ہماری۔ یہاں سے پاکستان کا ڈرون گزرے تو ڈر لگے گا، ہاں انڈیا کا ڈرون گزرے تو ڈر لگے گا۔ ان حالات کی بات کر رہا ہوں
انڈیا کا ڈرون گزرے تو ڈر لگے گا بھئی یہ کوئی گڑبڑ ہے، پھر مسجد کے اوپر اٹیک ہونے والا، پھر ایسا ویسا ہونے والا ہے۔ کیا ہے ہماری، چاہے سیاست ہے جی ہمارا اعتماد نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارا اس سیاست پہ اعتماد نہیں، لیکن ہے تو ہماری، ہے تو اس وقت ہمارے ملک کی۔ لہذا آپ کے پاس سوشل میڈیا، یہ اس نوعیت کی کوئی چیز آئے، کوئی اس طرح کے کلپ ہے، بھئی تم کو کیا پتا، عالمی سیاست پہ نظر رکھو، بڑے مشہور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو گیا ہے، انہیں پیسے دے کے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جن کے بچے بارڈروں پر ہیں ان کو پوچھو ان کا کیا حل ہوگا، ان کا کیا حل ہوگا، اور یہ لوگ تو بعد میں آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی سمجھیں، بڑوں کے ماتحت بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے نے بہت کچھ سیکھا، سائنس سیکھی، ٹیکنالوجی سیکھی، مگر فرما برداری نہیں سیکھی۔ ہمیں فرما بردار ہو کے رہنا نہیں آتا۔ ہم جب فرما بردار ہو کے رہنے کا سلیقہ سیکھ لیں گے تب ہم قوم بنیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سڑک نہیں بنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کنویں نہیں کھدوائے، زمزم کا کنواں بھی عبد المطلب کھدوا کے گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بلڈنگیں نہیں بنوائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کے نبی کے زمانے کا مدینہ تھا وہ بھی ایسے کنسٹرکٹڈ نہیں تھا جس سے آج کنسٹرکٹڈ ہے، یعنی وہ ایسے تھا کہ سب کے دروازے مسجد نبوی کی طرف سے کوئی ویسٹ اوپن اور یہ وہ ہوا کے آنے کا ذریعہ ایسا نہیں تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم بنائی تھی۔ اب یہ وقت ہے قوم بننے کا۔ جی ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا؟ ارے بھائی کیا دیا ہے؟ ہمارے ملک میں آج سے 10 سال پہلے کتنی گاڑیاں تھیں؟ آج 40% گاڑی بڑھ چکی ہے، 40% گاڑیاں بڑھ چکی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک زمانہ تھا سائیکل والا بڑا رئیس تھا، اور آج سائیکل آج سے 10-20 سال پہلے کی بات ہے، آپ حضرات گواہ ہیں، 10-20 سال پہلے جس کے بعد سائیکل بڑی بات ہے جناب۔ اور تقریباً ہم میں سے 50 سے 60% لوگوں نے منی بسوں پہ سفر کیا ہوگا جو آج اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اس ملک نے نہیں دیا تو اور کہاں سے آیا یہ؟ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ سعودی عرب آپ جائیں، دوسرے ملکوں پہ جائیں، پاکستان کو دیکھ کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ کئی لوگ ایسے ملے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ کیوں کہتے ہیں پاکستان زندہ باد؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے۔ اس وقت اگر دشمن ڈرتا ہے تو پاکستان سے ڈرتا ہے کہ پاکستان کی آبدوزیں بحیرہ عرب میں کھڑی ہیں، بحر القاہل میں کھڑی ہوئی ہیں، کہ اگر پاکستان کا کوئی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے پھر وہ آبدوزیں ان کو چھوڑیں گی نہیں۔ ظاہری بات ہے ان کا بجٹ کہاں سے جاتا ہے؟ ان کا بجٹ یہیں سے جاتا ہے۔ اب 1-1 روپیہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں ہمارا بجٹ خرچ ہوتا ہے، وہاں ہمارا بجٹ خرچ ہوتا ہے۔ میں کسی کی صفائی پیش نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں متحد ہونا ہے۔ ادھر ادھر کے میسیجز، پیغامات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے اپنی فوج سے، اپنے دفاع سے متنفر نہیں ہونا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہماری فوج کو، جس سے ہماری قوم کو نقصان ہو، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس سے ہمارا اتحاد خراب ہو۔ اپنی فورسز پہ اعتماد کریں، اپنی سیاست پہ اعتماد کریں، اختلافات، داخلی اختلافات بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ وقت ہے متحد ہونے کا، یہ وقت ہے جمع ہونے کا۔ جن فورسز کے اوپر ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے ایسے ایسے واقعات ہیں دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ایک آدمی کا ورلڈ ریکارڈ ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کہ 6 دن 6 راتیں جاگتا رہا، اس کو ریکارڈ پہ انعام ملا۔ ہمارا ایک فوجی میجر عزیز بھٹی 5 دن 5 راتیں بارڈر پہ جاگا، 5 دن 5 راتیں صرف جاگ کے رسالے میگزین پڑھے، فلمیں نہیں دیکھی، بلکہ 5 دن 5 گھنٹے بارڈر پہ جاگا۔ اور وہ فوجی جو بارڈر سے ہو کے آتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ وہ جب زڑکئی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور 1 سیکنڈ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، جیسے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے 130-140 کی سپیڈ پہ ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ سیدھا اسٹریٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی گڑبڑ ہوگی تو میری گاڑی پوری گئی، گاڑی الٹ جائے گی۔ ایسے اس فوجی کو اس اپنے ٹارگٹ کے اندر ہر وقت دیکھنا ہوتا ہے، اور دائیں بائیں پتوں کی حرکت بھی وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں چڑیا کی حرکت بھی نوٹ کر رہا ہے، ایک بغلے کی حرکت بھی نوٹ کر رہا ہے کہ اگر وہ پانی سے اس طرف آ رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وزن سے زیادہ بھاری ہے اور اس کا پانی میں چیک کروں کہ دائیں بائیں اس وزن سے زیادہ بھاری ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹارگٹ تو نہیں بندھا ہوا، اس کے اوپر کوئی بند تو نہیں بندھا ہوا، وہ اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز اس کی آنکھ کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اندازہ نہیں، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ترین وقت ہے۔ اپنے اختلافات ایک طرف رکھ دیں،
یہ موقع ہے، یہ وقت ہے متحد ہو کے رہنے کا، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے اپنی فرما برداری اور تابعداری دکھانے کا کہ ہم ہماری ریڈ لائن یہ ملک ہے، اور دشمن کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم جہاد کرتے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے جہاد عبادت ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وہ جملے وہ ذہن میں مستحضر ہوں، پکے ہوں کہ تم لوگ جس طرح شراب اور نشے کے عاشق ہو، ہم اس طرح موت کے عاشق ہیں کہ جب موت سامنے نظر آتی ہے تو ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ہم چونکہ اس چیز کی اسٹرگلنگ میں نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر وہ لوگ جو کہ بارڈر پہ ہوتے ہیں ان کا جذبہ ایمان، ان کا جذبہ جہاد ہی عجیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہم نے دعا کرنی ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، دشمن کی میلی آنکھ کو پھوڑ دے۔ یاد رکھیے پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں ہے، کہ پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ بات مستحضر رہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسرائیل ان کے ساتھ ہے، اور دیگر ممالک خفیہ طور پہ جن کے جہاز وہ اڑا رہے ہیں رافیل اور یہ سب، وہ کس کی ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ جن ممالک کے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے نا، تو یہ صرف اسلام اور کفر کی جنگ ہے، کئی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لہذا ایسے موقع پہ انتشار پھیلنے سے بچیں۔ کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے اس کو اسٹرکٹلی کہ بھائی یہ ویڈیو فارورڈ نہ کرو، اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ کوئی ایسا وائس کلپ آتا ہے تو بھائی یہ فارورڈ مت کرو، اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ کوئی ایسی فوجی حرکت آ رہی ہے وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو نہ بنائیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ دشمن کو اس کے ذریعے سے کچھ ایسے سراغ لگیں۔ وہ ڈرون اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو فوٹیجز ملیں، ان کو پتہ چلے، ہم اپنے موبائل سے ویڈیوز بنا کے خود ہی آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے عوام کی دفاع کرنے والوں کی، ہمارے میزائل سسٹم، جہازوں کا سسٹم اور دیگر تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت